انجیکشن لگانے سے روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ تمام امت کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جو انجیکشن وین کے ذریعے لگایا جاتا ہے وہ کیونکہ براہ راست جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے روزہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مسواک کرتے ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کسی کو مطلب کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے اور انجیکشن لگانا پڑتا ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی کہ ایک اصول کی بات ہے کہ جسم میں جب کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو وہ روزے کو ناقص کرنے کا باعث بنتی ہے، روزے کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں بھی فقہاء کی دو طرح کی رائے ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ رعایت دیتے ہیں کہ جی گوشت میں اگر لگا لیا ہے تو وہ کیونکہ براہ راست جسم میں اس طرح ان معنوں میں تقویت کا باعث نہیں بنتا تو اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر دین کے طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں، ویسے تمام امت کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جو انجیکشن وین کے ذریعے لگایا جاتا ہے وہ کیونکہ براہ راست جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے روزہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے بہت جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو اس وقت تک اس طرح کی کوئی صورت جو ہے اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ جس میں زندگی بچانے کے لیے کرنا ہو تو پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دین نے خود اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ اس دن کا روزہ جو ہے اسے توڑ سکتے ہیں، اور اس کی صرف ایک قضا، یعنی ایک قضا سے مراد ہے کہ اس کا صرف ایک ہی روزہ آپ نے بعد میں رمضان کے بعد کے دنوں میں ایک روزہ جو ہے اس کی ترتیب پوری کر لیں تو اللہ کے ہاں اپنی استغفار پیش کریں، اللہ اس پر اجر دینے پر قادر ہے۔ لیکن یہ ایک اصولی بات ہے کہ جسم کے اندر جب کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے گا کہ صبح سویرے اٹھ کے کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مسواک کرتے ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کیا یہ میتھ ہے یا واقعی میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات، یہ جو ہم نے اس کے تقاضے متعین کر رکھے ہیں یہ فقہاء کی برسا برس کی ریاضت اور محنت کے بعد انہوں نے یہ اصول مرتب کیے ہیں، لیکن فقہ جو ہے اس سے ایک درجہ اوپر کا عمل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یعنی کوئی بات اگر حضور کے عمل سے ثابت ہو جائے تو پھر فقہاء کی بات جو ہے وہ اس طرح اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضور روزے کے اندر روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، اس لیے مسواک کرنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو مسواک ہے اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اچھا روزہ یعنی اصحاب رسول میں سے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت حسن بصری نے یہ سوال کیا کہ حضور اگر مسواک کرتے تھے تو ہم تو مسواک کرتے ہیں تو ہمیں کوئی احتیاط اس کے لیے کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کرنے کی اجازت ہے لیکن اسے اس انداز میں کرو کہ اس کا ذائقہ تمہارے حلق سے اس کی گواہی نہ آئے۔ حلق سے گواہی آنے کا مطلب کیا ہے کہ حلق سے اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو روزمرہ ہمیں جس کا سامنا رہتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے ایک خیال آتا ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر مختلف قسم کے فلیورز ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، غالب امکان ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس لیے اس احتیاط سے بچنے کے لیے اگر کوئی اتنی یقین کے ساتھ احتیاط سے پیسٹ کر سکتا ہے کہ اس کا ذائقہ گلے تک نہ پہنچے تو پھر وہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ فی نفسی ہی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ حلال یا حرام نہیں ہے، اس کا ذائقہ گلے سے نیچے اترنے پر روزہ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی روزہ رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس درجے کی احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا، حلق سے اس کی گواہی نہیں آتی، یعنی حلق اسے آپ کو ایک احساس نہیں منتقل کرتا کہ یہاں اس کا ذائقہ آ رہا ہے، ذائقہ نہیں آ رہا تو پھر آپ وہ جائز ہے۔ اور یہی فرمان جو ہے وہ مسواک کے لیے بھی ہے کہ مسواک کا اگر ان معنوں میں ذائقہ حلق سے نیچے بھی محسوس ہو رہا اور آپ کو لگے کہ اس کے پارٹیکل حلق سے نیچے اتر گئے ہیں تو یقیناً وہ بھی روزے کو ناقص کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ، کیونکہ سرکار دو عالم کے عمل سے ثابت ہے، سرما لگانا اسی طرح وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بالوں میں مہندی لگانا، بالوں میں تیل لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا، ناخن تراشنا، ان سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں روزے پہ اس طرح اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ آپ نے ایک بات کی کہ ایک تو حلق سے نیچے چلا جائے، دوسری آپ نے بات کی کہ ذائقہ محسوس کیا جائے، تو یہ کیا ہے ذائقہ؟ جی، ایک ذائقے کا احساس ہے جو آپ کی زبان سے آپ تک آتا ہے۔
اچھا اور ایک ذائقے کا احساس ہے جو حلق سے نیچے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، ایک بات بہت آپ نے معروف ہے جو سن رکھی ہوگی کہ خواتین کو عمومی طور پر کھانا پکانے کے دوران روزے کی حالت میں اگر نمک چکھنا ہو تو کوشش تو یہ ہے کہ اجتناب کریں اسے چکھنے سے. لیکن اگر بہت مجبوری ہو اور گھر میں اس سے کوئی فساد برپا ہونے کا کوئی امکان ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اس کا ایک درجے کا ذائقہ چند قطروں کی شکل میں اپنی زبان پر لیں اور آپ اس زبان سے اس کا ذائقہ محسوس کر کے پھر اسے فوراً پوری احتیاط کے ساتھ باہر جو ہے نا تھوک دیں تاکہ وہ ذائقہ حلق سے نیچے نہ جائے. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بات کہ زبان پر ذائقے کی گواہی آئے تو اس سے جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا روزہ، کیونکہ اگر اس سے روزہ ٹوٹتا ہو تو پھر تو مسواک کا ایک درجے کا ذائقہ بھی زبان کے اندر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. سو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب یہ ذائقہ حلق سے نیچے اترنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. اچھا، مطلب اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہانڈی بناتے ہوئے اکثر مائیں یا بچیاں جو ان سے ہوتی ہیں وہ ہلکا سا چیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر تھوک دیتی ہیں. اس کو پوری احتیاط سے پھر تھوکنا بھی چاہیے، یعنی جتنا یہ. اچھا، اور دوسرا یہ جو ہے نا، اسے میں کس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اجازت نہیں ہے ان کی. ان کی رخصت ہے. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ضرورت ہو تو پھر اس کو استعمال کریں، اسے روز کا معمول نہ بنا لیا جائے. نہیں بنا لیں، جب بہت زیادہ ایمرجنسی ہو یا ضرورت ہو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر بغیر شک دل میں لائے ہوئے کہ اس سے میرا روزہ ناقص ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ ایک رخصت عطا کر دی، آسانی عطا کر دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. بے شک.